ہمارے بہت سے پیشنٹس آتے ہیں جن کو ہاتھ سن ہو رہے ہوتے ہیں، بازو سن ہو رہے ہوتے ہیں، ٹانگیں سن ہو رہی ہوتی ہیں، گردن میں درد ہے اور کمر میں درد ہے۔ اس مسئلے کی اصل وجہ کیا ہوتی ہے یا وجوہات کیا ہوتی ہیں اور اس کا علاج کیسے ممکن ہے؟ ہاتھ پیروں میں سن ہونا جو سب سے کامن وجہ ہوتی ہے وہ تو نیوروپیتھی ہوتی ہے۔ کبھی سن ہوں اور کبھی سن نہ ہوں تو اس کی وجہ انگزائٹی ہوتی ہے، جو معمولی سی چیز ہے۔ گردن کے اندر اگر آپ کے ورٹیبرا مورے جو ہوتے ہیں ان کی ڈسک سلپ کر جائے، وہ نرو کو ٹکرا رہی ہو، یا کمر میں وہ نرو کو ٹکرا رہی ہو تو وہ ٹانگ سن ہو جائے گی، گردن میں ہوگی تو بازو سن ہو جائے گی۔ تو یہ ایکچولی ڈپینڈ کرتا ہے فرام کنڈیشن ٹو کنڈیشن۔ اس کو مریض گھر بیٹھے مینج کر سکتا ہے؟ لیکن میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ بہتر ہے کہ گائیڈنس کے ساتھ ایکسرسائزز کریں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا چونکہ یہ اسپیشلائزیشن ہے اس میں ریہیبلیٹیشن میں اور نیورو سائنسز میں، ہمارے بہت سے پیشنٹس آتے ہیں ہمارے پاس بھی، آرتھوپیڈک سرجنس کے پاس بھی، فزیشنس کے پاس بھی، جن کو ہاتھ سن ہو رہے ہوتے ہیں، بازو سن ہو رہے ہوتے ہیں، ٹانگیں سن ہو رہی ہوتی ہیں، گردن میں درد ہے اور کمر میں درد ہے۔ اس مسئلے کی اصل وجہ کیا ہوتی ہے یا وجوہات کیا ہوتی ہیں اور اس کا علاج کیسے ممکن ہے؟ دیکھیے، ہاتھ پیروں میں سن ہونا جو سب سے کامن وجہ ہوتی ہے وہ تو نیوروپیتھی ہوتی ہے، اور بڑی عمر کے جو ڈائبیٹکس ہوتے ہیں ان کے اندر نیوروپیتھی ہوتی ہے۔ اگر ینگ لوگوں میں ہاتھ پاؤں سن ہوں اور کبھی سن ہوں اور کبھی سن نہ ہوں تو اس کی وجہ انگزائٹی ہوتی ہے، جو معمولی سی چیز ہے، لیکن انگزائٹی میں ان کو محسوس ہوتا ہے کہ سن ہو رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر صرف ہاتھ سن ہو اور اس کی چھوٹی انگلی سن نہ ہو اور باقی 4 انگلیاں سن ہوتی ہوں، خاص طور پہ خواتین کے اندر، تو یہ ایک نرو ہوتی ہے جو یہاں پہ دبتی ہے، یو نو دیٹس کالڈ CTS، کارپل ٹنل سنڈروم۔ پھر اسی طرح کچھ کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں کہ کوئی نرو ڈیمیج ہو گیا، مثال کے طور پہ گردن کے اندر اگر آپ کے ورٹیبرا مورے جو ہوتے ہیں ان کی ڈسک سلپ کر جائے، وہ نرو کو ٹکرا رہی ہو، یا کمر میں وہ نرو کو ٹکرا رہی ہو تو وہ ٹانگ سن ہو جائے گی، گردن میں ہوگی تو بازو سن ہو جائے گی۔ تو یہ ایکچولی ڈپینڈ کرتا ہے فرام کنڈیشن ٹو کنڈیشن۔ اچھا، اس میں اب علاج کیا کیا جائے، کیونکہ یہ تو تقریباً ہر دوسرے شخص کی یہ بیماری ہے؟ دیکھیے، اس میں میرے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں نا، میکسیمم ینگ ایج کے جو پیشنٹس آ کے کہ میرے ہاتھ سن ہو رہے ہیں یا مجھے لگتا ہے جان نہیں رہی ان میں، تو انگزائٹی وجہ ہوتی ہے۔ تو یو ٹریٹ انگزائٹی تو پیشنٹ آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ انگزائٹی جو ہے وہ ری ایشورنس سے آپ ٹھیک کرتے ہو، کچھ ان کی سائیکو تھراپی کرتے ہو، اور کچھ ان کو میڈیسنس بھی آپ دیتے ہو جن میں بیٹا بلاکرز بھی ہوتی ہیں اور بعض اوقات اور قسم کی میڈیسنس بھی ہوتی ہیں، بہتر ہو جاتی ہیں۔ اگر ڈائبیٹک نیوروپیتھی ہے تو ڈائبٹیز کنٹرول کریں۔ میں نے نارملی دیکھا ہے یہ ریورس نہیں ہوتی، یعنی اگر ہو گئی آگے مزید ہونے سے آپ روک سکتے ہیں۔ کچھ دوائیاں ہیں جو کیموفلاج کر دیتی ہیں اس کو۔ سو اٹ ریئلی ڈپینڈس آن دا کاز ٹو ٹریٹ دا کاز۔ اس کو مریض گھر بیٹھے مینج کر سکتا ہے؟ دیکھیے، کوئی ایکسرسائز اس کے لیے ہوتی ہے؟ جی، اس کے لیے اگر تو گردن کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے تو پھر نیک ایکسرسائزز وہ آپ کو گوگل پہ بھی مل جائیں گی، بکس پہ بھی مل جائیں گی، ہمارے لیکچروں میں بھی مل جائیں گی، وہ آپ کر سکتے ہو۔ لیکن میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ بہتر ہے کہ گائیڈنس کے ساتھ ایکسرسائزز کریں آپ۔ مثلا گردن میں اگر ایک شخص کو درد ہے اور اس کو بازو میں آتا ہے تو کیا کامن ایکسرسائزز 2 3 4 وہ گھر میں جو روٹین میں کر سکتا ہے؟ دیکھیے، ایک میں بڑی چھوٹی سی ایکسرسائز آپ کو بتانے لگا ہوں، اور یہ میں اکثر بتاتا ہوں کہ یہ ہاتھ دونوں اوپر کریں اور آپ امیجن کریں کہ آپ 2 بلب اتار رہے ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے نا، یوں کر کے۔ تو جب آپ یوں کریں گے نا تو آپ کا پورا کندھا، آپ کے ٹرپیزیائے، آپ کے سارے مسلز یہ اسٹریچ ہوں گے، اور 2 بلب اگر آپ صبح اتار لیں اور 2 شام کو اتار لیں تو آئی تھنک آپ کی نیک اور آپ کی بازو کافی حد تک ریلیکس کر جاتی ہے۔ لیکن اگر یہ کرنے سے آپ کو لگے کہ کنڈیشن بڑھ رہی ہے تو دین ڈونٹ ڈو اٹ۔ آئی آلویز بیسکلی بلیو ایکسرسائزز شوڈ بی انڈرٹیکن آفٹر a proper guideline of the doctor or of the physio.